وٹ ایف کیا ہوگا اگر. آج کل یہ بہت زیادہ ایشو جنریٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. کیا ہوگا اگر، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے نوجوان کو، مطلب جتنے بھی بردر سسٹر ہیں، ینگسٹر ہیں، اور دین کے معاملے میں وہ بہت زیادہ کمزور ہیں. ہمارے جیسے ہم اتنے نہیں ہیں لیکن اپنا کوشش کر رہے ہیں. لیکن سب سے کامن یہی ہے آج کل، اگر ہم دیکھیں، نظر ثانی کریں، تو سب سے پہلے اگر آپ کسی بندے کو ایک دین کی بات کرے تو وہ جوک بناتا ہے. مطلب اس طرح وہ آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرتا، اس طرح آپ کو وہ ایڈجسٹ نہیں کرتا، اس طرح آپ کو لسن اور سنتا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. دین سے ایک مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں نے. اچھا، ان میں اگر ہم دیکھیں تو کامنلی بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ وٹ ایف کی وجہ سے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. مطلب کیا ہوگا اگر میں اس کا بات مانوں، مطلب میں ہوں اور میں ایک بندے کو کہوں کہ یار اس طرح کرے، دین یہی کہہ رہے، قرآن یہی کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے، تو وہ اسٹاپیبل ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی چیز اس کے ذہن میں کامن ہوتے ہیں. وٹ ایف کیا ہوگا اگر، کیا ہوگا اگر میں نے ٹوپی پہنی تو، کیا ہوگا اگر میں دین کی بات کسی کو کہوں تو لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا اگر میں حجاب پہنوں، کیا ہوگا اگر میں عبایا پہنوں، کیا ہوگا اگر میں شادی میں اس طرح سمپل سا جاؤں، کیا ہوگا اگر میں خواہشات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس طرح باتیں ہمارے معاشرے میں آتے رہتے ہیں. مطلب ایک بہت کامن ایشو ہے. اس طرح لوگ سوچتے رہتے ہیں. اس طرح وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ینگسٹر دین کی طرف آتے نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے وٹ ایف کیا ہوگا اگر. تو اف وی تھنک، اور اگر ہم دین کو اسٹڈی کریں تو یہ مسئلہ سب سے پہلے صحابہ کرام کو آیا تھا. مطلب سٹارٹنگ تھی ایمان کی، وہ لوگ ضرور اس کنڈیشن کو فیس کر چکے تھے. کیا ہوگا اگر، لیکن انہوں نے اس چیز کو دیکھا نہیں. اگر اس چیز کو آپ اگنور کریں، لیو اٹ، کیا کہیں لوگ، کیا کہیں گے لوگ، کچھ بھی نہیں کہیں. ہم ساری زندگی اسی میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آخر کار ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آخر کار لوگ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. بس اس طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر میں اس بندے کو دین کی بات کروں تو وہ کیا کہیں گے. اگر میں یونیورسٹی یا کالج میں، ہوتے ہیں نا بہت لوگ اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ یا اس طرح آؤٹ فٹ پہنے ہوتے ہیں کہ آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ ادھر یا ان کو آپ دین کی بات کریں. تو یہی سوال آتے ہیں ذہن میں، لوگ کیا کہیں گے. اگر میں یہ بات کروں تو وہ کیا کہیں گے، ذہن میں کیا آئے گا اس کا، میرا کیسے امیج بنے. واللہ کچھ نہیں ہو سکتا، لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہی ایک مین ایم ہے شیطان کا. شیطان کی سب سے مضبوط اور سب سے چالاک جو وار ہوتا ہے ایک مومن پر، تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح نیکی کریں تو لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح ایک بندے کو سٹاپ کر سکتا ہے دین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور لوگ یہی مانتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. لیکن اصلیت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا باپ اور ماں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیوی نہیں تھی، وہ کسی اور کا بیٹا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کی یہی اس واقعے میں اشارہ اسی طرف ہے کہ آپ رواج، ایک چیز کو آپ توڑ دے جس کا لوگ ایک عقیدہ بنایا ہوتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اکثر ایک بات اس طرح ہوتی ہے جو جس کا کوئی اصلیت نہیں، لیکن لوگ اسی پہ ایمان جس طرح لاتے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اچھا، ان دونوں کی لائف چل رہی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کا گھر نہیں بنا. بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید آپ انہیں رکھے، آپ مطلب کچھ نہیں ہو سکتا نا، آپ کی بیوی ناکام کرے کچھ. تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہی تھی کہ وہ اس بت کو توڑے جو لوگوں کے ذہن میں سوار تھا. مطلب ایک عقیدہ بنایا ہوتا ہے لوگوں نے ایک بات پر. بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں. حالانکہ عرب ممالک میں سب یہی مانتے تھے کہ وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کی یہ فرمان دیکھی نزول کے بعد تو وہ بہت زیادہ غمزدہ تھا.
وہ نہیں چاہ رہے تھے، مطلب اگر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لوں تو لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ صرف اسی بات کو مانتا تھا کہ اللہ جو کہے گا وہی کروں گا، اور لوگ جو کہیں گے نا، ایک رواج ہے، ایک غلط عقیدہ بنا ہوا ہے لوگوں کی ذہن میں، تو وہی توڑ دینا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کا نکاح اللہ رب العالمین نے خود پڑھی آسمانوں میں، کیونکہ یہ مشن عظیم تھا۔ اللہ رب العالمین ایک رواج کو ختم کرنا تھا، مطلب ایک نیگیٹو تھنگ جو لوگوں کی سوچ یہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، مطلب یہ کیا ہوا ایک بہو کے ساتھ نکاح کرنا، حالانکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا مانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ حقیقت میں اس طرح نہیں تھی، اللہ کی یہی حکم ہے، جو بیٹا اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بیٹا نہیں بنایا تو ہم اور آپ کون ہیں ان کو بیٹا کہنے والے؟ صرف یہی رواج اور یہی غلط عقیدہ توڑنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لی، لوگوں کو جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فرق پڑا، لیکن ان کو اللہ رب العالمین کے حکم بہت عزیز تھی۔ اچھا، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی کا پرواہ نہ کریں ایک دین کے معاملے میں، نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھتے ہم اکثر لوگ ہر اینگل سے وہ باتیں کرتے تھے، یار ابھی تک آپ کا ڈریسنگ اس طرح تھا، ابھی تک آپ اس طرح، اور کامنلی بات ہی تھی آج کل، اب مولی ہو گئے، آپ اس طرح باتیں کرنے لگے۔ اب تک کہا تھی وہی ہے نا آپ جو گانے سنتے تھے، اور وہی ہے نا جو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریٹرن ٹو اللہ۔ صحابہ کرام اس طرح نہیں تھے، اپنے ماں کی پیٹ سے اس طرح پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جو بھی علماء کرام ہے وہ اس طرح نہیں پیدا ہوتے تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح پیدا نہیں ہوتے جس طرح ہے۔ خواہ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، ان سے خطائیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جس نے زیادتی کی اپنے ساتھ، مطلب گناہ کی، ابھی تک جھوٹ بولا، نمازیں نہیں پڑھی، مطلب قرآن کریم نہیں سیکھا، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا، نافرمانی کی، شغل خوری کی، سود کی، حرام کی، گانے سنتے تھے ایٹسیٹرا، زیادتی کی اپنے ساتھ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس طرح نہ کہے کہ یار اب میں کر چکا ہوں، بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کس نے کہا آپ کو؟ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی امید مت چھوڑنا۔ کیوں؟ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ آپ کا سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ ٹرن ٹو اللہ، اللہ کی دربار اور اللہ کی بارگاہ اس طرح ہے، جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا، قانون اسی طرح ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بالکل دیوانہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی اور وہ بھاگ رہی تھی گلیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا جی یہ جو عورت ہے وہ اس کا بیٹا گم گیا ہے اور وہ ایک دیوانہ سا ہو گئی ہے، مطلب اپنے حال سے بے خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں اپنی بیٹی کی گم شدہ حالت میں اس طرح دیوانہ ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ کتنا ہوگا؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ابھی تک جو بھی کیا ڈونٹ تھنک اباؤٹ پاسٹ، جو بھی ہوا 2 دن کی زندگی ہے، بس 2 دن کی، ایک دن وہ کل تھی اور ایک دن آج ہے، کل ہم نہیں دے سکتے۔ ابھی جو ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اور 1 آور 2 آور کے بعد میں نہیں سوچ سکتا میرے ساتھ کیا ہونا۔ ابھی تک جو کیا اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اور آج کے بعد اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے۔ اور عمل اس طرح نہیں ہوتا، آپ صرف اتنا کریں کہ قرآن کریم کو وقت دے کے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، تو ڈزنٹ میٹر، ایک عام انسان، ایک عام آدمی کے لیے کچھ فرق نہیں پڑ سکتا ہے ان کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ یہی، آپ ہمیشہ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے ہر اینگل میں، لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جو بھی ہو، اگر آپ بیٹھتے ہیں لوگ کہیں گے یہ اٹھ کیوں نہیں رہا، اگر آپ اٹھے لوگ کہیں گے بیٹھ کیوں نہیں رہا، اگر آپ چلتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ رک کیوں نہیں رہا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات،
ایک گھر ہے اور ایک گھر میں 5-6 سبلنگز ہیں مطلب، اور مدر فادر ایٹسیٹرا، یہ گھرانہ ہوتا ہے نا، اور ان میں سے ایک بھائی ہے جو مطلب اکثر سنتا ہے بیانات یا اس طرح ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے لائف میں نا، تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھا وہ تہجد پڑھنے لگتا ہے۔ اب اگر ایک بھائی نے یا ایک سسٹر نے اس بھائی کو دیکھا اور وہ روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ روتا ہے، وہ مانگ رہا ہوتا ہے تمہارو، جب وہ بیٹھیں گے تو سب ہنس اڑائیں گے، وہ آپ نے فلانے کو دیکھا، وہ رو رہا تھا، وہ اللہ سے مانگ رہا تھا۔ دس از ڈی موٹیویشن، ڈزنٹ میٹر۔ ضرور کہ اگر آپ نماز پڑھیں لوگ کہیں گے اے مولوی ہو گئے، اگر آپ خرچ کریں مطلب چیریٹی کسی کو دے دیں تو لوگ کہیں گے دکھاوا کر رہا ہے۔ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ یاد رکھیں آپ، لوگوں کا کام یہی ہے، آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی احکامات کو پوری کریں، ایک مسٹیک ہو جائے آپ سے تو آپ کو کافر بنا لیتا ہے۔ تو ہوتا ہے اس طرح، کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر، اگر آپ ایک 1 آور اس کو اللہ کی بات کریں اور بات کو نہیں سوچتے، لیکن آپ کی لباس کو اس طرح ہے، آپ کی مطلب آپ کی ٹوپی کدھر ہے، آپ کی وہ یہ کیا ہنستے ہیں لوگ۔ وٹ ایف اس بیماری سے بچے، کیا کہیں گے لوگ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، لوگ صرف اور صرف یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس بھائی کا نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا اور فلاں مسجد میں ہوگا اور یہاں سے جنازہ اٹھایا جائے گا، بس لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، بات لوگ کا کام ہی۔ تو دین میں نہ شرمائے، دین میں شرم کرنا کچھ دلیل ہی نہیں ہے۔ دین ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے، ہم سے جتنے بھی ہو سکے، کسی دوسرے مومن کی بھلائی کے لیے ایک اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کرے۔ صحابہ کرام ہوتے تھے اس طرح، جب بھی ایک صحابی کسی دوسرے کو دین کی بات کرتا تھا، پیشانی کو چومتا تھا، اس کے ہاتھ کو چومتا تھا، ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم ہنستے